پیارے بچوں، باجی سمرین کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں دلچسپ کہانیاں۔ آئیں آج کی کہانی سنیں اور لطف اندوز ہوں۔ آستر دوسرا باب۔ آستر مشرق کا ستارہ۔ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میرا نام حدسہ ہے۔ میں فارس میں رہتی ہوں، لیکن میں یہاں پردیسی ہوں۔ میرے والدین مر چکے ہیں۔ میں اب یہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتی۔ مرد کی ایک رشتہ دار نے مجھے پناہ دی۔ وہ ایک اچھا سوتیلا باپ ہے۔ ہم ایک عظیم شہر سوسا میں رہتے ہیں۔ یہاں ہر کوئی مجھے آستر کہتا ہے۔ میرے فارسی نام کا مطلب ہے مشرق کا ستارہ۔ ایک انجان، خوبصورت اور سمجھدار یتیم کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک دن روشن ستارے کی طرح چمکے گی اور بہت مشہور ہو جائے گی۔ آستر ملکہ بن گئی۔ اس کی کہانی بائبل میں بیان کی گئی ہے۔ عظیم بادشاہ اکسویرس نے اسے چن لیا۔ تمام جوان لڑکیوں میں سے اس نے آستر کو بہتر پایا۔ اس نے اس کے سر پر تاج رکھا اور ایک بہت بڑی دعوت رکھی۔ اس دن اس نے پورے ملک سے کوئی محصول نہ لیا، بلکہ اس کی بجائے اس نے تحفے تقسیم کیے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ آستر عین اسی وقت ملکہ بنی۔ مجھے پکا یقین ہے کہ بادشاہ اکسویرس کے چناؤ کا یہ سارا اثر ہو رہا تھا۔ آستر تو پوری دنیا کے بادشاہ پر یقین رکھتی تھی، جس نے بادشاہ کے دل کو اس معاملے میں استعمال کیا تھا۔ آستر اپنے ساتھ ایک راز محل میں لے گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہودی ہے۔ اس کے سوتیلے باپ نے اسے منع کیا تھا کہ یہ کسی کو نہ بتانا۔ اس نے اس کی بات مانی اور اس بارے میں خاموش رہی۔ مرد کی بھی بادشاہ کے لیے کام کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بادشاہ کے 2 نوکروں کو بادشاہ کے خلاف سازش کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے اسے مارنے کا منصوبہ بنا لیا۔ مرد کی نے ملکہ آستر کو اس بارے میں بتایا اور آستر نے فوراً بادشاہ کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ یہ سازش جلد ہی سب کو معلوم ہو گئی اور قصوروار آدمیوں کو جلد ہی سزا دے دی گئی۔ اکسویرس نے اپنے منشی کو اس بارے میں اپنے روز نامچہ میں لکھنے کو کہا، جو کہ اس نے کر دیا۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک مطلبی قسم کا لڑکا محل میں داخل ہوا، غرور سے بھرا، شیخی باز حامان۔ اس نے اپنے آپ کو بادشاہ کی نظر میں بہت اچھا ثابت کر لیا۔ حامان فارسی حکومت کا دوسرے درجے کا سب سے طاقتور انسان تھا۔ وہ ایک ایسا آدمی تھا جس کے دل میں ابلیس کا منصوبہ تھا۔ اگلی کہانی میں آپ اس کے بارے میں سنیں گے۔ اچھا بچوں، اب باجی سمرین کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں اس ای میل پر رابطہ کریں، دلچسپ کہانی @gmail.com DILCHASP KAHANI @gmail.com۔